کائنات اس بات کو جانتی ہے بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے بنا کائنات کے اندر اسلام کو کبھی بھی طاقت نہیں ملی ہے۔ آج بھی علماء آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ دان کی وجہ سے ہے۔ آج آپ کے سامنے میں مدرسے قائم ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا دین ہے۔ آج اس زمین پر علم باقی ہے، یہ سب کچھ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے جو بھی بندہ زمین پر ایک دانہ ڈالے، اللہ اس ایک دانے سے 7 پودے کو اگا دیتا ہے، اور ہر ایک پودے میں اللہ ایک ایک بالی دیتا ہے، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 7 پودے نکلے، اور 7 پودے کے اندر 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالیوں کے بالی کے اندر 100 دانے، یعنی 700 دانے ہو گئے۔ اب انسان اگر اس زمین پر کوئی 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قرآن مجید اعلان فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس طرح 1 کو 70 میں اور 70 کو اللہ عز و جل 700 میں بدل دیا، اس سے زیادہ چاہے تو اللہ عز و جل بدل دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے گا اس کو بدل دے گا۔ قرآن مجید دوسری جگہ اعلان فرماتا ہے جو بھی شخص زمین پر راتوں میں دن میں بھی چھپے طور پر اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 چیزیں لکھ دیتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس اجر عظیم ہوگا۔ دوسری چیز انہیں قیامت کے دن خوف نہ ہوگا۔ تیسری چیز وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے غم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں تیسری جگہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے تجدوه عند اللہ وخیرا وأعظم اجرا، تم اسے اللہ کی پاس بھلائی کی شکل میں پاؤ گے اور اجر عظیم کی صورت میں پاؤ گے۔ قرآن مجید اعلان فرماتا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے ہی دے گا، اور وہ بہت زیادہ بھلائی کے ساتھ رزق کو بانٹنے والا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرماتا ہے سنو وہ بخیلوں دنیا کے اندر مالوں کو روکے رکھنے والوں، اللہ بیان فرماتا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ اکیلا غنی، اللہ اکیلا مالدار، اللہ اکیلا امیر، اللہ اکیلا مالوں کو بانٹنے والا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب غریب ہو محتاج ہو۔ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے مالوں کو مت روکا کرو۔ اللہ عز و جل یہ بھی بیان فرماتا ہے تجارتا لن تبور، اس زمین پر جو بھی بندہ اللہ کو مال عطا کرے گا، مال دے گا، قرضے کے طور پر دے گا، قرآن مجید اعلان فرماتا ہے یہ ایسا کاروبار ہے جس سے اللہ عز و جل بڑا چاہ کر بندوں کو دے گا، اور ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل یہ بھی بیان فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ عز و جل سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا، لیکن آگے چلتے ہوئے حدیث رسول کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ روزانہ صبح ہوتی ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے، سورج نکلتے ٹائم میں صبح کے ٹائم میں دو فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں، دو فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ یہ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مدرسوں میں، یتیموں میں خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ اس کو زیادہ دے، اللہ اس کو برکت دے، مالوں میں برکت دے۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ یہ مالوں کو روک کے رکھا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے میں یتیم بلبلا رہا ہے، اے اللہ یہ مالوں کو روک کر رکھا ہے اور ان کے سامنے میں محتاج پریشان ہے، اے اللہ یہ مالوں کو روک کے رکھا ہے اور زمین پر بیوہ عورتیں پریشان ہیں، اے اللہ مالوں کو روک کے رکھا ہے، یہ بینک بیلنس کر کے رکھا ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے میں لوگ سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی قرض دینے والا نہیں، اے اللہ ان کے مالوں کو نقصان میں ڈال دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ فرشتے کی بد دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے اور فرشتے کی خیر کی دعا اللہ عزوجل قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم بیان فرماتا ہے، اے بنی آدم یا ابن آدم انفق انفق علیکا، اے آدم کے بیٹوں خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا بلال انفق، اے بلال خرچ کرو، لا تخشا من ذی العرش قلالا، عرش والے سے کمی کی امید کبھی بھی نہ کرنا۔ اے دنیا کے لوگوں، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، دان کرنے سے، مال اللہ کو دینے سے گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہاری موت ہو جاتی ہے، تمہیں موت آ جاتی ہے اور تمہیں قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب تمہیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اگر آ جائے یہ بندہ تو جہنمی ہے، اس لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، جہنم کی گرمی اس کی قبر میں پہنچتی رہے، اللہ کی قسم یہ صدقہ آ جائے گا، یہ تمہارا دان آ جائے گا، یہ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا انفاق آ جائے گا، یہ مال آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ یہ تو صدقہ کیا کرتا ہے، میں اسی کا صدقہ ہوں، اے اللہ تو اس کو روک لے، اے اللہ تو اس کو اس گرمی کو روک لے۔ لہذا اللہ ذل قبر کی گرمی کو صدقے کی وجہ سے بھی مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینہ میں پریشان ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینہ میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینہ میں ہوگا، کوئی چھاتی تک پسینہ میں ہوگا، کوئی گلے تک پسینہ میں ہوگا، کوئی ناک تک پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پروردگار عالم کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدقۃ کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت جب لوگ پسینہ میں ایسی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے جیسے گرم برتن میں ابلتے پانی میں چاول کو ڈال دیا جائے اور چاول پانی میں ابل کھا رہا ہو، اسی طرح لوگ پسینہ میں ابل کھا رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے، ابال کھا رہے ہوں گے۔ ایسی گرمی کے وقت میں صدقہ آ جائے گا، یہ قرض آ جائے گا جو آج آپ اللہ کو دیں گے، یہ صدقہ پروردگار عالم کے پاس آ کر کہے گا، اے اللہ اس کو میرے ذریعے سے سایہ نصیب فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حتی یقضی بین الناس، 50,000 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، برابر اس کو صدقہ سایہ کرتا رہے گا۔
इस सदका की अहमियत है। अब आइए हम आपको मिसालों के जरिए से समझाते हैं। कायनात की सरजमीन गवाह, तारीखें गवाह, मौरिखीन गवाह, तारीख नवे से गवाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी, प्यारे दामाद हजरत उस्मान बिन नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत को कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते? सब जानता है। लोग उसको हजरत उस्मान गनी, उनको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के नाम से जानते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को कितनी दौलत मिली थी? तारीख के अंदर है, एक हदीस के अंदर है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत इतनी ज्यादा फैल गई, कारोबार इतना ज्यादा फैल गया कि हजरत उस्मान गनी के कारोबार को संभालने के लिए हजरत उस्मान ने अपनी जेब से 5000 गुलाम खरीदे। 5000 गुलामों को खरीद कर फैले हुए कारोबार को संभालने के लिए, निगरानी के लिए लगा दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक हदीस ये भी आती है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जानवरों का रेवड़ एक बार मदीना मुनव्वरा की बस्ती के करीब में चरते हुए आ गया। जानवरों का रेवड़ मदीना की बस्ती में चरता हुआ आ गया। मदीना के सारे लोग उन जानवरों को देखने के लिए बाहर आ गए। फिर हजरत उस्मान गनी के जानवरों को देखा गया, जहां तक निगाह पहुंचती है हजरत उस्मान गनी के जानवर वहां तक मौजूद हैं। फिर हजरत उस्मान गनी के जानवरों के जरिए से मदीना की हर गली भर चुकी थी। अल्लाह ने क्यों बरकत दी थी? इतनी शान क्यों दी थी? इतनी आजमत क्यों दी थी? इतनी ज्यादा बरकत क्यों दी थी? वो दुनिया के लोगों, वो मालों को रोके रखने वालों, अल्लाह की कसम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीने के सारे मुसलमान पानी के लिए परेशान है। प्यारे नबी ने आवाज उठाई, कौन है बीरे रोमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं उसके बदले में जन्नत दूंगा। हजरत उस्मान गनी उठे, बीरे रोमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा ऐलान फरमाया, मेरी मस्जिद मुसल्लियों के लिए छोटी पड़ गई है, मैं इस मस्जिद को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस मस्जिद को वसी करना चाहता हूँ, उसकी तौसी करना चाहता हूँ। कौन है जो इस मस्जिद की इस जमीन को खरीद कर मेरी इस मस्जिद में शामिल कर दे, मैं इस जगह के बदले में उसे जन्नत का ऐलान करता हूँ, जन्नत दूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर उठे और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, ऐलान ना कीजिए, इस जमीन को खरीद कर मैं मस्जिद में शामिल कर रहा हूँ, और जो आप जन्नत की जमानत की बात कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी वो जन्नत मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक की जंग की तैयारी के मौके पर प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जैसे उसरा का जो भी, जैसे उसरा की मदद जो भी कर देगा, 30,000 लश्करों को लेकर चलना है, जो भी लश्करों की तैयारी कराएगा, पूरी कराएगा, मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मिंबर पर तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? मिंबर रसूल में तशरीफ लाए। मिंबर रसूल में आकर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कौन ऐसा इंसान, कौन ऐसा शख्स, कौन मेरा ऐसा साथी जो 100 ऊंट इस लश्कर के लिए देगा, मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा। उस्मान गनी लोगों में उठे कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं 100 ऊंट दे रहा हूँ और वो जन्नत मुझे चाहिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा ऐलान किया, कौन है जो 100 ऊंट इस लश्कर के लिए फिर से कुर्बान करे, मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी फिर उठे कहने लगे, अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया। हजरत उस्मान गनी उठे कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट फिर दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने चौथी मर्तबा ऐलान किया। फिर उस्मान गनी उठे, 7 मर्तबा प्यारे नबी ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जन्नत की बशारत सुनाई।
عثمان غنی نے 700 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے دے دیے. سبحان اللہ. 7 مرتبہ منبر رسول سے جنت کی خوشخبری. سارے صحابہ سے بیشتر انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے, اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کی وجہ سے جنت کی بشارت پائے ہے. دوستو, یہ انفاق فی سبیل اللہ نہ ہو, یہ مدرسے نہیں چلیں گے. انفاق فی سبیل اللہ نہ ہو, اس کائنات کی سرزمین میں کوئی ملا مولوی نظر نہیں آئے گا. ہم آگے چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں. حضرت عبد